اللہ اکبر، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے، تو اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ۔ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کر رہا ہے۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں۔ حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے، اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے۔ تو حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت وحدہ بنے، اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو۔ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا۔ ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے تو لا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالی۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی۔
کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میں تو حج بھی نہیں کیا، اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دیے ہیں۔ وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، ان کی مدد ہو جائے۔ تو وہ اس خدمت خلق میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں، کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اس کے سمیت ہی بستی کو لٹ کے رکھ دو۔ یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیا۔ آپ نے عشق اور محبت کی لوک داستانیں بڑی سنی ہوں گی، لوگوں نے نہریں بھی کھودی، لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو۔ کائنات میں یہ انوکھا باب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لعاب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ یعنی تمہارا یہ پہلو بھی، تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسایوں کا بھی تو خیال رکھو۔ تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے میلاد کا، لیکن اگر ہمسایوں کے گھر میں اندھیرا ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغاں نہیں کر سکے، غریب ہمسائے کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو، آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا، میلاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو، نہ تو عبادات کے زعم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو، رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاؤ، اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مذاق اڑانے لگو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ادارت المصطفیٰ دونوں بازوں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے، اور امت وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسخ کرنا شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں، تو میرا اللہ مدد کرتا ہے، نصرت دیتا ہے۔ تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتویٰ بھی آ کے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے، کبھی کسی فتوے کا میزائل لگتا ہے، لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلیا لوکی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ۔ ہمارا کام الجھنا تھوڑا ہے، ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے، اور ہماری منزل تو مدینہ ہے، ہم نے تو اس کی طرف عازم سفر رہنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے، اور وہ فکر جو مدینے کی ضیاؤں سے پھوٹتی ہے، گنبد خضرا کے جمال کی روشنی ہے، اور وہ مصطفی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو۔ حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے، حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے، حضور کی محبتوں کا کبھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ماتھے کی شکنیں نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، ماتھے پہ شکنیں ڈالنے والا ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ تو یہ تیرے چہرے کا کمال ہے اور تیرے رنگ اور انداز زندگی کا حسن ہے کہ لوگ تیرے ارد گرد ہجوم کر کے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ حضور کے لہوات نظر آئے ہوں۔ انسان کے حلق کے قریب ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کوا کہتے ہیں ساری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا ہو اور لہوات نظر آئے ہوں۔ یہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور گھر میں تو عموماً بندہ کھل کے ہنس لیتا ہے، لیکن وہ بھی کہتی ہے ہم نے کبھی ایسے ہنستے نہیں دیکھا۔ اور دوسری طرف سے ابھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا مسکرانے والا حضور کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی دیہک نہیں ہے، اس انتہا وہ انتہا بھی نہیں ہے، اور یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ شکنیں ہوں۔ مسکرانے کی جو درمیانی اعتدال کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ جتنا حضور مسکراتے تھے کوئی اور مسکراتا نہیں تھا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ درمیان والا راستہ ہے۔ بلکہ کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کے مزاحوں کا تذکرہ ہے، باب و مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایات موجود ہیں کہ حضور صحابہ سے مزاح فرما لیا کرتے تھے، پھر خوش ہوتے، حضور بھی مسکراتے، صحابہ بھی مسکراتے۔ ایک خاتون آئی، کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔
حضور نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی۔ اس نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں، کہا جا ہی نہیں سکتی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی نہیں جائیں گی۔ تو یہ حضور کا مزہ تھا، مزہ بھی تھا اور اس میں صداقت اور سچائی بھی تھی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہم سے مسکراتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ اس طرح ہنسی فرما لیتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے کسی حالت میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام مزاح بھی فرما لیتے تھے، بلکہ حضور عملی مزاح بھی فرما لیتے تھے، اور وہ بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ حضور کا ایک صحابی ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا اور پنڈ سے آتا تھا، مدینے میں آ کے گھاس بیچتا تھا اور پھر جو پیسے کماتا اس کی چیزیں لے جاتا اور جا کے اپنے گاؤں میں پھر ان کو بیچتا، دوہری کمائی کرتا، وہاں سے گھاس کاٹ کے لاتا، یہاں بیچتا، پیسے کماتا، کچھ پیسے وہاں سے مل جاتے، پھر یہاں سے شہر کا سودا خریدتا اور جا کے اپنے گاؤں میں فروخت کرتا۔ اور حضور اس سے بڑا پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھ کے گھاس بیچ رہا تھا، حضور تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے، نام ظاہر تھا اس کا۔ تو آقا کریم نے جب دیکھا نا تو حضور پیچھے سے جا کے اس کی کولی بھر لی۔ کولی بھرنا کیا ہوتا ہے کہ چپکے سے جا کے کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو، اور یہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ میں بوجھوں تو صحیح یہ میرا نام بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا۔ ہر وقت کہتا ہے جی تم تو رہتے ہی میرے دل میں ہو، میں تمہارے سے پیار ہی بڑا کرتا ہوں، اور جی تم آئے ہو ابھی تمہاری باتیں ہو رہی تھی تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کب آتا ہے، کتنے نمبر پہ ہوں میں۔ اس لیے بندہ کسی کی آنکھیں بند کرتا ہے کہ یہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا، اور اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میں جلدی جلدی بوجھ لوں، وہ سمجھے کہ جو ہے وہ میں اس کے دل میں رہتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے جا کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور آقا کریم نے آنکھیں دبائیں، اور اس کو کیسے نہ پتہ چلا ہوگا کہ حضور ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا تھا، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک نہیں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور آنکھوں پہ حضور کے دستے مبارک آئے ہوئے ہوں تو کیسے نہ پتہ چلا ہو۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پشت کو حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہے۔ حضور پوچھتے ہیں بتاؤ کون ہوں، اشارے سے پوچھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں بولتا، اور میں کہتا ہوں نہیں بولنا تھا اس نے۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متاں پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت سستا ہوں، جو بھی خریدے گا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں تو سستا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے۔ تو حضور مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو نہ یہ انتہا اور نہ وہ انتہا، بلکہ درمیان کا راستہ۔ حضور یہ فرما رہے تھے اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا کے نماز پڑھو تو رب کی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حضور نے جنت میں داخل ہونے کا نصاب دیا۔ سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، السلام علیکم کے کلچر کو فروغ دو، اور خلوص سے دل سے اپنے مومن بھائی کو سلامتی کی ضمانت فراہم کرو۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو اپنی جانب سے ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی میری جانب سے بے فکر ہو جا، تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال میری جانب سے محفوظ ہے۔ اور وہ جواباً کہتا ہے وعلیکم السلام، اگر تیرے جذبات میرے لیے یہ ہیں تو پھر سن لے، میری طرف سے تیری عزت بھی محفوظ ہے، تیری آبرو بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے، تیری جان بھی محفوظ ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو ہم ضمانت دیتے ہیں، اور اگر ہم دل سے ضمانت دے رہے ہوں اور وہ بھی جواباً دل سے اس کا جواب دے رہا ہو تو پھر کتنا ستھرا، پاکیزہ اور پر اعتماد معاشرہ تشکیل پائے گا کہ میں آپ کو کہوں السلام علیکم تو آپ میری جانب سے بے فکر ہو جائیں،
میں کبھی بھی آپ کی آبرو پہ حملہ آور نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی آپ کے مال پر حملہ آور نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی آپ کی جان پہ حملہ آور نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں کہہ چکا ہوں السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اپنی جانب سے میں ضمانت دے دیے، اور آپ نے مجھے ضمانت دے دی وعلیکم السلام، تو میں آپ کو ضمانت دے دوں، آپ مجھے ضمانت دے دیں، ہم ہمسایوں کو ضمانت دے دیں، ہمسائے ہمیں ضمانت دے دیں، اہل محلہ کو ہم ضمانت دیں، اہل محلہ ہمیں ضمانت دیں، بستی کے لوگ ہمیں ضمانت دے دیں، ہم بستی کے لوگوں کو ضمانت دے دیں، شہر کے لوگ ہمیں ضمانت دے دیں، اور شہر کے لوگوں کو ہم ضمانت فراہم کر دیں، رشتہ داروں کو ہم ضمانت دیں، وہ ہمیں ضمانت فراہم کریں، تو مجھے بتائیں کہ کتنا پر اعتماد معاشرہ تشکیل پائے گا، کتنا اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو پھر ہم اس کو ضمانت فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی تو اسے پوچھا گیا زندگی کی آخری آرزو کیا ہے، تو اس نے کہا میں ہارون الرشید سے ملنا چاہتا ہوں، بادشاہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ آرزو پوری کر دی گئی، بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا، وہ مجرم سزائے موت کا قیدی جب دربار میں داخل ہوا تو اس نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم، بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا وعلیکم السلام، اس نے کہا کوئی بات، کہا نہیں بس میرا کام پورا ہو گیا۔ جلاد آئے، اسے قتل کرنے لگے، اس نے کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دے دی۔ بادشاہ نے کہا میں نے کب دی ہے؟ کہا ابھی نہیں، کہا وعلیکم السلام۔ تو بادشاہ مسکرا پڑا، کہا جاؤ اس کو آزاد کر دو۔ تو جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو ہم السلام علیکم بھی کہیں، ہاتھ بھی ملائیں، بغل گیر بھی ہوں، اور ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹیں، تو ہم نے سلام لیا ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سلام کے کلچر کا فروغ کرو، لوگوں کو سلامتی کی ضمانت دو، اس چیز کو پھیلاؤ، اور یہ تحیۃ المسلم ہے۔ اور کسی کو ہم جب ملتے ہیں تو پہلا قول ہی ہمارا السلام علیکم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اسلام پر دہشت گردی کی تہمت کیسے لگاتے ہیں، اسلام تو ہمیں تعلیم ہی دیتا ہے جب ملو تو السلام علیکم کہو۔ تو اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو محبت کا دین ہے۔ کیوں ناز نہیں کرتا میں اپنے مقدر پر، کیوں ناز نہیں کرتا میں اپنے مقدر پر، سر میرا جھکا جس دم، سر میرا جھکا جس دم تیرا نقش قدم دیکھا، سر میرا جھکا جس دم تیرا نقش قدم دیکھا، پھیلے ہوئے ہاتھوں کو رسوا نہ کیا تو نے، پھیلے ہوئے ہاتھوں کو رسوا نہ کیا تو نے، رکھا ہے میرا تو نے، رکھا ہے میرا تو نے، ہر وقت بھرم دیکھا، رکھا ہے میرا تو نے، ہر وقت بھرم دیکھا۔